بسم اللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ہمارے پیارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان برکت نشان ہے، بروز قیامت لوگوں میں سے میرے قریب تر وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر زیادہ درود پاک پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ الحمدللہ عز و جل ہمارا مدنی قاعدہ سبق نمبر 9 چل رہا ہے اور ہم نے اس کی ابتدائی 4 لائنیں تقریباً پڑھ لی ہیں۔ آئیے، ہمارے بہت سارے اسلامی بھائی ہمارے ساتھ آج نئے ملے ہوں گے، تو انشاءاللہ حروف لین کے بارے میں دوبارہ عرض کرتا ہوں اور لائن نمبر 4 سے انشاءاللہ ہم مدنی قاعدہ سبق نمبر 9 لائن نمبر 4 سے انشاءاللہ ہم پھر آگے پڑھیں گے۔ سبق نمبر 9 حروف لین کے بارے میں ہے۔ حروف لین کسے کہتے ہیں؟ حروف لین 2 ہیں، واو اور یا۔ جیسے ہم نے حروف مدہ کے بارے میں پڑھا تھا کہ حروف مدہ واو اور یا ہیں، تو اسی طرح واو اور یا حروف لین میں سے بھی ہیں اور حروف مدہ میں سے بھی ہیں۔ واو اور یا کب لین ہوں گے؟ جب واو ساکنہ سے پہلے زبر آ جائے تو واو لین ہوگا، اور یا ساکنہ سے پہلے جب زبر آ جائے تو یا لین ہوگا۔ ان دونوں کو پڑھنے کا بڑا آسان طریقہ ہے۔ حروف لین کو ہم بغیر کھینچے، بغیر جھٹکا دیے، نرمی کے ساتھ معروف پڑھیں گے۔ ہم نے حروف مدہ کے بارے میں یہ پڑھا تھا کہ 1 الف تک کھینچ کر پڑھیں گے۔ اچھا، حرکات کے بارے میں یہ پڑھا تھا کہ بغیر کھینچے، بغیر جھٹکا دیے معروف پڑھیں گے۔ تو وہاں پر جو ہم نے 3 قیدیں پڑھی تھی، 3 چیزیں ہم نے پڑھی تھی، تو یہاں پر ایک چوتھی چیز کا اضافہ ہے، نرمی کے ساتھ معروف پڑھیں گے۔ اب ہم نے سبق نمبر پچھلے جو 2 سبق ہیں وہ ہم نے کھینچ کر پڑھیں، تو اس میں ایسا نہ ہو کہ ہم کھینچ جائیں، بلکہ یہاں پر ہم نے بغیر کھینچے، بغیر جھٹکا دیے اس سبق کو ہم نے نرمی کے ساتھ معروف پڑھنا ہے۔ اس کے ہجے کرنا ہم نے کل سیکھے تھے۔ انشاءاللہ آج مدنی قاعدہ سبق نمبر 9 لائن نمبر 4 سے انشاءاللہ ہم اسے پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ میں کوشش کروں گا کہ اتنی آہستہ اور اتنا رک کر پڑھوں تاکہ اگر آپ بھی ساتھ مل کر پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکیں۔ آپ مدنی قاعدہ اوپن کر لیجئے، اگر آپ کے پاس مدنی قاعدہ نہ ہو تو آپ پلے سٹور سے مدنی قاعدہ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زا واو زبر زو، زا یا زبر زئی، زو زئی۔ ہم نے یہاں پر اسے کھینچا نہیں ہے، ایسے نہیں پڑھا ہم نے زو، ایسے نہیں پڑھا، اور ہم نے اسے بالکل جلدی سے بھی نہیں پڑھا، زو ایسے بھی نہیں پڑھا۔ ہم نے نرمی کے ساتھ بغیر کھینچے، بغیر جھٹکا دیے اسے معروف طریقے سے ہم نے اسے پڑھا۔ نیکسٹ، سین واو زبر سو، سین یا زبر سی، سو سی۔
شین واو زبر شو، شین یا زبر شی، شو شی۔ اس کے بعد ہے حروف مستعلیہ میں سے صاد، صاد کو ہم پر پڑھیں گے، صاد واو زبر صو، صاد یا زبر صوی، صو صوی۔ نیکسٹ داد، داد بھی حروف مستعلیہ میں سے، اسے ہم پر پڑھیں گے، ضاد و ضاد واو زبر ضو، ضاد یا زبر ضی، ضو ضی۔ واو دونوں ہونٹوں کی گولائی سے ادا ہوتا ہے۔ اچھا، آگے نیکسٹ ہے حروف مستعلیہ میں سے طا، جیسے کہ پہلے بھی سوال پوچھا گیا تھا، تو ہم نے سبق نمبر 1 میں پڑھا تھا کہ ہم حروف مفردات کو معروف طریقے سے پڑھیں گے، وہاں پر بھی اس کی وضاحت کی گئی تھی۔ جیسے عربی کے اندر طا پڑھا جاتا ہے، اسے ہم اسی طرح پڑھیں گے۔ مجہول طریقہ جیسے توئیں زوئیں، اس طرح ہم اسے نہیں پڑھیں گے، بے تے سے اس طرح نہیں پڑھا جائے گا، بلکہ حروف مفردات کو جہاں پر بھی ہم پڑھیں گے اس کو معروف طریقے سے پڑھیں گے۔ تو طا حروف مستعلیہ میں سے ہے، حروف مستعلیہ کو ہم پر پڑھیں گے، طا واو زبر طو، طا یا زبر طی، طو طی، ضا واو زبر ضو، ضا یا زبر ضی، ضو ضی، عین واو زبر عو، عین یا زبر عی، عو عی، غین واو زبر غو، غین یا زبر غی، غو غی، فا واو زبر فو، فا یا زبر فی، فو فی، قاف واو زبر قو، قاف یا زبر قی، قو قی۔ نیکسٹ کاف باریک ہے، اسے ہم باریک پڑھیں گے، کاف واو زبر کو، کاف یا زبر کئی، کو کئی۔ نیکسٹ آگے جو لائنیں ہیں ہم اسے رواں پڑھتے ہیں، لو لئی، مو مئی،
नौ, नई, वाव, वई, हव, हई, औ, आई, यौ, यई। तो हमारा सबक नंबर 9 मुकम्मल हुआ। आइए हम सबक नंबर 10 शुरू करते हैं। सबक नंबर 10 के अंदर बज़ाहिर तो कोई ख़ास कायदा नहीं है, लेकिन असल में तमाम कायदों का जो मजमुआ है वो यहाँ पर अप्लाई होगा। पहले हमने जितने भी रूल्स पढ़े हैं, तमाम के तमाम कवायद यहाँ पर हम, आप यूँ समझ लीजिए कि हम उनकी मश्क करेंगे। इस सबक के अंदर हम हिज्जे रवां दोनों तरह पढ़ेंगे। सबक नंबर 1, 2, 3, 4 जितने भी हमने पीछे सबक पढ़े, तो हुरूफ मुफरदात, हरकात, तनवीन, खड़ी हरकात, हुरूफ मद्दा और हुरूफ लीन, वो तमाम के तमाम यहाँ पर मौजूद हैं। अगर आपके जहन में पहले वाले तमाम कायदे हैं तो इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल यहाँ पर पहचान करना और तमाम रूल्स के मुताबिक इस सबक को पढ़ना आपके लिए नहायत आसान होगा। इस सबक के अंदर हमने हिज्जे करते हुए ये ख्याल करना है कि जैसे ही हम दूसरा हरफ कोई पढ़ें और हरकत के साथ उसे मिलाएं, तो उसके बाद हमने पहले वाली हरकत को भी साथ पढ़ना है। इसी तरह तीसरा हरफ, चौथा हरफ, पांचवा हरफ जो भी हम पढ़ते जाएंगे तो उसको साथ मिलाते जाएंगे। हिज्जे करने का तरीका ये दुरुस्त नहीं है। इस तरह गलती के ज़्यादा इम्कानात हैं कि हम तमाम हुरूफ की हरकतें एक साथ पढ़ दें और बाद में उसको रवां पढ़ दें। ऐसा नहीं है। पहले हम एक हरफ पढ़ेंगे, फिर दूसरा पढ़ेंगे। जब दूसरा पढ़ें तो उसके साथ पहले के साथ उसे मिलाएंगे। इसी तरह जब तीसरा पढ़ें उसे भी फिर पहले के साथ मिला लेंगे, दूसरे के साथ मिला लेंगे। तो जितने हरफ हम पढ़ते जाएंगे उसे पीछे मिलाते जाएंगे। आइए हम सबक नंबर 10 पढ़ते हैं। तो मैं आपकी इंशाअल्लाह तवज्जो दिलाता रहूँगा कि यहाँ पर कौन सा कायदा है, यहाँ पर कौन सा कायदा है। इंशाअल्लाह फिर कुछ लाइनें पढ़ेंगे तो आपको चीज़ें समझ आएंगी। उसके बाद हम आगे थोड़ा जल्दी हिज्जे रवां दोनों तरीक़ों से इंशाअल्लाह हम इसे पढ़ेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाफ़ अलिफ ज़बर क़ा, लाम ज़बर ला, क़ाला। यहाँ पर अगर आप देखें, क़ा को हमने खींचा, उसकी वजह यह है कि अलिफ से पहले ज़बर है। हमने हुरूफ मद्दा वाले सबक में पढ़ा था कि हुरूफ मद्दा को हम एक अलिफ तक खींचकर पढ़ेंगे। लिहाजा यहाँ पर हमने अलिफ को एक अलिफ तक खींचा क्योंकि यहाँ पर अलिफ मद्दा है। अलिफ से पहले ज़बर है, लिहाजा यहाँ पर अलिफ मद्दा है। नेक्स्ट कलिमा सौद ज़ेर सी, रॉ अलिफ ज़बर रॉ, सिरा, तो ज़बर तो, सिरात, हा खड़ा ज़बर हा, ज़ाल अलिफ ज़बर ज़ा, हाज़ा। यहाँ पर हमने हा को भी खींचा और ज़ाल को भी खींचा, ज़ा। उसकी क्या वजह है? उसकी वजह यह है कि हा के ऊपर खड़ा ज़बर है और हमने पढ़ा कि खड़ा ज़बर, खड़ा ज़ेर, उल्टा पेश, ये हुरूफ मद्दा के कायम मकाम है।
اور اسے بھی ایک الف تک کھینچ کر پڑھا جائے گا، ایک الف یعنی 2 حرکات کے برابر. تو لہٰذا یہاں پر ہم نے کھڑی حرکت کو بھی ایک الف تک کھینچا اور اس کے بعد الف مدہ کو بھی ایک الف تک ہم نے کھینچا. ذال کھڑا زبر ذا، لام زیر لی ذالی، کاف زبر کا ذالکا، کاف الف زبر کا، نون واو پیش نو، کا نو، قاف الف زبر قا، لام واو پیش لو، قالو، لام زبر لا، ہا الٹا پیش ہو، لہو. اچھا، واو اور یا جب تنوین کے بعد آئے، ہم نے تنوین والے سبق میں پڑھا تھا، جب 2 زبر کی تنوین کے بعد کہیں پر الف لکھا ہوا ہوگا اور کہیں پر یا لکھا ہوگا تو ہم انہیں اگنور کریں گے. اس کے بعد نیکسٹ ہے سین واو زبر سو، فا زبر فا، سو فا. اس سے جو پہلا کلمہ ہے اسے ہم دوبارہ پڑھ لیتے ہیں. لام زبر لا، ہا الٹا پیش ہو، لہو، سوف، قاف واو زبر قو، لام 2 پیش لن، قول، فا یا زیر فی. فا کے اندر صرف اتنی سی آواز آئے گی، بس اتنی سی، اس سے زیادہ جیسے سین میں سیٹی کی آواز آتی ہے نا ویسے نہیں آئے گی. اسے ہم دوبارہ پڑھتے ہیں. فا یا زیر فی، ہا زیر ہی، فی ہی. آپ دیکھیں کہ یہاں پر یا مدہ ہے اس لیے ہم نے اسے کھینچا. اس سے پہلے سوفا اور قولن، یہاں پر ہم نے سو اسے بھی نہیں کھینچا بلکہ نرمی کے ساتھ ہم نے حروف لین کو ادا کیا، اور اس کے بعد قولن کے اندر بھی ہم نے نرمی کے ساتھ قاف واو زبر قو کو ادا کیا، کھینچا نہیں. اس کے بعد ہم نے فی ہی، اس کے اندر ہم نے یا کو کھینچا. اس کی وجہ یہی ہے کہ یہاں پر یا مدہ ہے. اس سے نیکسٹ کلمہ نون واو پیش نو، ہا یا زیر حی، نوحی، ہا زیر ہی، نوحیہ، با زیر
ہا کھڑی زیر ہی، بہی، لام یا زبر لائی، سین زبر سا، لیسا، با یا زبر بائی، نون زبر نا، بینا، عین زبر ع، ذال الف زبر ذا، عذا، با دو زبر بن، عذابا، میم زبر ما، تا الف زبر تا، متا، عین دو زبر عن، متاعا، طا زبر طا، غین کھڑا زبر غا، طغا، شین زبر شا، کاف واو پیش کو، شکو، را دو زبر رن، شکورن، یہاں پر دو زبر کی تنوین کے بعد الف لکھا ہوا ہے تو ہم یہاں پر را الف دو زبر رن نہیں پڑھیں گے، را دو زبر رن ہم نے پڑھنا ہے اسے، جیسے کہ ہم نے سابقہ جو تنوین والا سبق تھا اس میں ہم نے اسی طرح پڑھا۔ غین زبر غا، فا واو پیش فو، غافو، را دو زبر رن، غافورن، را زبر را، سین واو پیش سو، راسو، لام زیر لی، رسولی، ہا کھڑی زیر ہی، رسولی ہی، حمزہ کھڑی زیر ای، حمزہ زیر ای، لام یا زبر لائی، الی، ہا زیر ہی، الیہ، صاد صاد زبر صا، واو الف زبر وا، صوا، با دو زبر بن،
صوابا میم زبر ما حمزہ کھڑا زبر آ ما آ با دو زبر بن معابن. اچھا اس سے اوپر جو ایک لائن ہے غفورن کے بعد ہم نے اس سے نیچے والے حرف پڑھے کلمات پڑھے جو اوپر والے ہیں اسے بھی ہم رواں پڑھ لیتے ہیں. اس سے اوپر والی لائن داوود خوفن یومن قیل حیل رسلہ رسولہ الیہ علیہ صوابا مآبا. تو جو پیچھے کلمات رہ گئے تھے انہیں بھی ہم نے رواں پڑھ لیا. نیکسٹ مدنی قاعدہ سبق نمبر 10 پیج نمبر 16 آخری لائن ہم رواں پڑھیں گے. صلاۃً زکاةً رسول محفوظ مقامہ ختامہ. مدنی قاعدہ پیج نمبر 17 کی پہلی لائن لوح حول دین بشیر قومہ ہدینا. امید ہے آپ کو حروف مدہ اور حروف لین جہاں جہاں پر آ رہے ہیں آپ ان کو سمجھ رہے ہوں گے کہ ہم یہاں پر کس طرح سے پڑھ رہے ہیں اسے کیوں کھینچ رہے ہیں اور کسی دوسرے حرف کو ہم نہیں کھینچ رہے تو اس کی وجہ بھی آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی. جہاں پر حروف لین ہے اسے ہم بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے نرمی سے پڑھ رہے ہیں اور جہاں پر حروف مدہ ہے اسے ہم کھینچ کر پڑھ رہے ہیں. مدنی قاعدہ سبق نمبر 10 پیج نمبر 17 کی دوسری لائن بیننا زاہدین راکعون عیسیٰ موسیٰ صدوری آوا. اس کے میں ہجے کرتا ہوں آپ ساتھ پڑھ لیجئے. حمزہ کھڑا زبر آ واو کھڑا زبر وا آ وا قولا قوما
میقاتن منیرن. منیرن کے اندر ہم نے یا کو اس لیے کھینچا یہاں پر یا مدہ ہو رہا ہے. شیئن ہم نے یہاں پر یا کو نہیں کھینچا بلکہ شی نرمی کے ساتھ اسے پڑھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر یا لین ہے. شیئن ہارون سلیمان شہود قعود ودود. اچھا اس کے بعد آگے تقریباً 5 لائنیں. آپ کوشش کیجئے گا آپ ان کی خود پریکٹس کیجئے گا. اس کی آخری لائن جو ہے اس میں زیادہ حرف ہیں تو 4 سے بھی زیادہ ہیں. ہم کوشش کرتے ہیں کہ آخری لائن کو ہم ہجوں کے ساتھ پڑھ لیں کیونکہ بعد میں یہاں پر چونکہ نماز کا ٹائم ہوتا ہے تو اس کے بعد انشاءاللہ پھر ہم سورت کی طرف جائیں گے. اور وقت کی کمی کے پیش نظر آپ کوشش کیجئے گا کہ جو 5 لائنیں ہیں آخری لائن سے پہلے والی آپ ان کی پریکٹس کیجئے گا. آخری لائن سبق نمبر 10 کی اسے ہم ہجوں کے ساتھ پڑھتے ہیں. تا پیش تو، دال یا زیر دی، تو دی. یہاں پر یا کو اس لیے کھینچا گیا کیونکہ یہاں پر یا مدہ ہو رہا ہے. یا ساکنہ سے پہلے زیر ہے لہٰذا یہاں پر یا مدہ ہے. را واو پیش رو، تو دی رو، نون زبر نا، تو دی رونا، ہا الف زبر ہا، تو دی رونہا. آپ نے غور کیا ہوگا کہ ایک ایک حرف کو ہم نے پڑھا اور ہر بار پیچھے سے ہم ملاتے رہے تاکہ ہمارے لیے پڑھنا آسان ہو جائے، رواں پڑھنا ہمارے لیے آسان ہو جائے. نیکسٹ کلمہ بھی ہم اسی طرح پڑھیں گے. فا زبر فا، لام الف زبر لا، فلا، تا زبر تا، فلات، میم یا زیر می، فلات می، لام واو پیش لو، فلا تمیلو. اسی کلمے کو ہم رواں ایک بار پھر سے پڑھ لیتے ہیں. فلا تمیلو، میم الف زبر ما، خا زبر خا، ما خا، لام
فا زبر لف، ما خلف، خا حروف مستعلیہ میں سے ہے، اسے ہم پر پڑھیں گے. تا پیش تو، ما خلف تو، میم واو پیش مو، ما خلفتمو، نون یا زیر نی، ما خلفتمونی، فا زبر فا، لام الف زبر لا، فلا، تا زبر تا، فلات، لام واو پیش لو، فلا تلو، میم واو پیش مو، فلا تلومو، نون یا زیر نی، فلا تلومونی. یہ حرف جو کلمہ جو ہے یہ زیادہ کھینچا جائے گا، اس لیے آپ پہلے تھوڑا سانس جمع کر لیجئے تاکہ یہ پڑھنا کھینچنا آپ کے لیے آسان ہو جائے. فلا تلومونی، واو زبر وا، لام الف زبر لا، ولا، یا پیش یو، ولا یو، حا یا زیر حی، ولا یحی، طا واو پیش تو، ولا یحیطو، نون زبر نا، ولا یحیطون. تو یہ آخری لائن ہم نے پڑھی. اچھا، جو اوپر ہم نے لائنیں چھوڑی ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر نماز کا وقت ہو جاتا ہے. ہم اسے چاہیں تو آگے لے جا سکتے ہیں، لیکن چونکہ نماز کا یہاں پر ٹائم ہے جہاں پر میں ہوں، تو اس لیے تقریباً 30-31 منٹ پر ہم اسے کلوز کر دیتے ہیں، 31-32 منٹ پر. تو اللہ نے چاہا تو جیسے ہی ہمیں موقع ملے گا تو ہم مکمل اسباق کے ساتھ پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے. ویسے بھی یہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ آپ کو اچھے انداز سے سمجھا پائیں، تو آپ جان سکتے ہیں کہ اس طرح فائدہ اتنا نہیں ہوگا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ مزید ڈیپلی زیادہ قواعد کے ساتھ اچھے طریقے کے ساتھ پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ آن لائن میں ایڈمیشن بھی لے سکتے ہیں.
آئیے ہم سورت کی مشق بھی کر لیتے ہیں انشاءاللہ عز و جل۔ آج ہم سورہ کوثر قرآن پاک سے پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے انشاءاللہ عز و جل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مرتبہ میں مکمل سورت کو پڑھتا ہوں، بعد میں ایک ایک آیت کر کے ہم پڑھیں گے، اور اس میں جو جو حروف جو قاعدے ہوں گے انشاءاللہ وہ بھی آپ کو عرض کرنے کی سعادت حاصل کروں گا انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ جو پہلی آیت ہے اسے میں دوبارہ پڑھتا ہوں۔ اس میں اِنَّا اسے ہم زیادہ کھینچیں گے، اس کے بعد اعطینا، یہاں پر طا حروف مستعلیہ میں سے ہے اور حروف مستعلیہ کو پر پڑھیں گے۔ اچھا، اگر ہم اسے پر نہیں پڑھیں گے نا تو تا کی آواز آئے گی، اعطینا، تو تا یہاں پر نہیں ہے، ٹھیک ہے، تا نہیں ہے بلکہ یہاں پر طا ہے، اور طا حروف مستعلیہ میں سے ہے۔ اگر ہم کسی بھی حرف کو درست ادا نہیں کرتے تو اس کے معنی میں تبدیلی آ جاتی ہے، تو اس لیے کوشش کرنی ہے ہم نے کہ جو حرف یہاں پر لکھا ہو اس کی جو ادائیگی ہے، مخارج ہے، اسی انداز سے ہم اسے پڑھنے کی کوشش کریں۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ۔ یہاں پر فَصَلِّ، اس میں صاد حروف مستعلیہ میں سے ہے، اگر ہم پر نہیں کریں گے تو سین کی آواز آ جائے گی، فَصَلِّ، جب یہ درست نہیں ہے، حرف تبدیل ہو جائے گا، اور حرف تبدیل کرنا یہ ایک بڑی غلطی ہوتی ہے۔ اسی طرح لِرَبِّ، را پر زبر ہے، را پر زبر ہو، را پر پیش ہو، را ساکنہ سے پہلے والے حرف پر زبر ہو یا پیش ہو، ان صورتوں میں بھی را پر پڑھا جائے گا۔ یہاں را پر زبر ہے، لہٰذا ہم اسے پر پڑھیں گے۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ با حروف قلقلہ میں سے، انشاءاللہ ہم آگے قلقلہ کے بارے میں بھی پڑھیں گے، تو یہاں با کے اندر قلقلہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ اب آواز یوں لوٹتی ہوئی معلوم ہوگی، اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ ایک مرتبہ اس سورت کو میں دوبارہ پڑھتا ہوں، آپ سن لیجئے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ عز و جل کی پاک اور بلند بارگاہ میں دعا ہے کہ جو کچھ پڑھا اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہو تو اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل معاف فرمائے۔ ہمارا پڑھنا اپنی پاک اور بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے، انشاءاللہ عز و جل نیکسٹ لیسن کے ساتھ کل ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔